بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سب میں منفرد دکھائی دیا تھا۔ اس نے اس کے شکست تسلیم کرتے ہوئے ظہیر احمد سے اپنی وفاداری کا جس انداز سے اظہار کیا تھا، اس سے صاف عیاں تھا کہ وہ انہی لوگوں میں سے ہے جو اپنے باس کی خاطر آنکھ بند کر کے آگ کے سمندر میں کود پڑتے ہیں۔ میری آنکھوں میں اس کی صورت بس کر رہ گئی ہے۔ جب بھی میں باہر نکلتا ہوں میری نظریں اپنے اطراف میں اسے تلاش کرتی رہتی ہیں۔ وہ ہمارے لیے کسی وقت بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو پہلی فرصت میں ہمیں اس سے نمٹ لینا چاہیے۔ فیروز نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ابھی اب تک خاموش بیٹھا ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، مگر اس ظہیر احمد کو کیا ہوا؟ کیا وہ مار دیا گیا ہے؟ ہاں، اس نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مجھے اور گلزمان کو ساحل سمندر پر جا پکڑا تھا۔ شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے ہمارے پیچھے اس کی موت نے ڈال رکھا ہے۔ یہ تعداد کا غرور آدمی کو ہمیشہ موت کے دانے پر پہنچا کر ہی دم لیتا ہے۔ وہ شخص جسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے تو وہ اپنے مددگاروں کی اس بھاری تعداد کے بل پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور یہ خوش فہمی اسے تحت الثرى میں پہنچا دیتی ہے۔ ظہیر احمد بھی اسی زوم میں مارا گیا کہ ہم صرف 2 آدمی تھے وہاں اور وہ 4 آدمی تھے۔ ان کا خیال ہوگا کہ وہ ہمیں آسانی سے سمندر کی سرکش لہروں کے حوالے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو ظہیر احمد کی بے گور و کفن لاش منہ کے بل زمین پر پڑی تھی۔ میں نے آبی کو تفصیل بتانے کے بعد کہا۔ آبی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا، اچھا کمال کا آدمی ہے یار یہ گلزمان تو۔ ایک ہی ہاتھ میں گردن توڑ کے رکھ دی ظہیر احمد کی۔ ہاں بھائی، بڑا ہنر مند ہے یہ اپنا گلزمان۔ اس نے تو مجھے بے حد متاثر کیا ہے یار۔ جوڈو، کراٹے، مارشل آرٹ اور پتہ نہیں کون کون سے آرٹ اپنے اندر سمائے پھرتا ہے۔ اس سب کے باوجود ایسا عاجز و مسکین دکھائی دیتا ہے جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو، اور تو نے ایسے فنکار آدمی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی کچھ حاصل نہیں کیا اب تک۔ کیسا بد نصیب ہے یار تو۔ آبی بولا، خیال تو مجھے بھی آیا تھا کہ اس کی شاگردی میں دے دوں خود کو، مگر وہ اسرائیلی کتا اتنی مہلت ہی نہیں دے رہا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں یہ تو ٹھیک کہتا ہے، مگر یاد رکھ اس قصے کو نپٹا کے ہمیں یہ کام کرنا ضرور ہے۔ آبی نے میری مجبوری کو سمجھتے ہوئے کہا۔ دن کے 2 بجے میں نے لیزی کے دیے ہوئے نمبر پر فون کر کے اس سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ دوسری طرف سے کہا گیا، آپ اپنا فون نمبر لکھوا دیں، وہ شام 5 بجے یہاں آئیں گی، آپ کو خود فون کر لیں گی۔ اس وقت ان سے رابطہ ہونا ناممکن ہے۔ میں نے اپنا فون نمبر لکھوا کر سلسلہ منقطع کر دیا اور کمرے میں جا کر بستر میں گھس گیا۔ شام کے ٹھیک 5 بجے تھے جب گلزمان نے مجھے بیدار کر کے یہ اطلاع دی کہ لیزی کا فون آیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ جا کر ٹیلی فون ریسیو کیا۔ لیزی نے میری آواز سن کر پوچھا، ہاں جناب علی فرمائیے، کیسے یاد کیا تھا مجھے آپ نے؟ لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں، آپ نے اپنی ماں جی کے سلسلے میں کچھ کیا؟ ہاں، ان کی تم فکر مت کرو، وہ لوگ میرے مکان کو بے شک آگ لگا دیں لیکن ماں جی تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ اب میں نے کہا، یہ میں نہیں پوچھوں گی آپ سے کہ آپ نے کیا کیا ہے ان کے لیے، کیونکہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے ٹھیک ہی کیا ہوگا۔ اب بتائیں کیا بات ہے؟ تم نے بتایا تھا کہ تم تنظیم کے کئی بڑوں کے نام اور پتے جانتی ہو، تو آج میں نے اسی لیے فون کیا تھا۔ تم ان لوگوں کے نام اور پتے مجھے لکھوا دو، آج رات میں کسی وقت ان میں سے کچھ کو کم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اس سے کہا، ہاں خیال تو اچھا ہے آپ کا، مگر آج یہ خیال کیسے آ گیا آپ کو؟ کیا کوئی اور اہم واقعہ ہوا ہے جس کی مجھے خبر نہیں ہو سکی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل میں ہم لوگ آج کچھ تفریح کی غرض سے باہر نکل رہے ہیں۔ آئزک تو کچھ دنوں کے لیے بل میں گھس کر بیٹھ گیا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے تو مجھے اس کے گرد سے پہرے اٹھنے کا انتظار کرنا پڑے گا، لہٰذا میں نے سوچا جب باہر جانا ہی ہے تو کیوں نہ کچھ بٹیروں کا ہی شکار کر لیا جائے، اس کے بغیر تو تفریح ادھوری ہی رہے گی نا۔ میں نے جواب دیا، یہ آپ نے بالکل ٹھیک سوچا ہے جناب علی، اس نے کہا، اور پھر مجھے 3 نام اور پتے لکھوا کر بولی، ان میں سے 2 سرکاری محکموں کے اعلیٰ عہدیدار ہیں اور ایک
ایک जिसे लोग हाजी कहते हैं पुराना गोली मार में मंशियात का बहुत बड़ा अड्डा चला रहा है। ये जो पता मैंने लिखवाया है आपको ये इस अड्डे का ही है। ये शख्स बिस्मिल्लाह होटल के पीछे एक गली में रहता है जहाँ बंगाली रहते हैं। इसी गली में इसका एक और अड्डा भी है। इसी अड्डे पर मंशियात फरोशी के अलावा VCR पर फिल्में भी दिखाई जाती हैं। एक बड़े अहाते में जहाँ बहुत सी छोटी छोटी कोठरियों में मेहनतकश बंगाली रहते हैं एक कदरे वसी हालनुमा कमरा है। इस कमरे में दिन रात VCR चलता रहता है। दीवारों पर अंदर और बाहर पूरे हफ्ते के प्रोग्राम लिखे होते हैं और खुले आम आवाजें लगा लगा कर टिकट फरोख्त किए जाते हैं। ये हाजी आपको वहीं मिल सकेगा। कमाल है, खुले आम ये काम हो रहा है और कोई इनसे कुछ पूछने वाला नहीं है। मैंने हैरत का इजहार करते हुए कहा, जब किसी को पुलिस का तावन हासिल हो जाए तो किसकी मजाल है कि इससे कुछ कहने की जुर्रत भी कर सके। इसने कहा, हाँ ये भी ठीक ही कहती हो तुम। इनकी मर्जी और इजाजत के बगैर तो कोई 7 पर्दों में छुप कर भी जुर्म नहीं कर सकता। एक मामूली सा लोटा भी चोरी करके बच नहीं सकता इनकी दस्तरस से। खुलेआम अड्डे चलाना बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, मैं भी यही कह रही थी आपसे। आप तो जानते हैं सब कुछ, फिर भी यूं हैरत का इजहार कर रहे थे। लिजी बोली, जानता कौन नहीं है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि कानून के पुखिए उधेड़ने का काम कौन कर रहा है। ये बात खुद कानून बनाने वाले भी जानबूझकर कानून में इसकी गुंजाइश रखते हैं, क्योंकि वो भी बहरहाल इसी मुआशरे के फर्द होते हैं। अगर वो ऐसा न करें तो किसी दिन खुद इनकी गर्दन भी फंस सकती है। फरिश्ते तो वो भी नहीं होते हैं ना। खैर छोड़ें इस बहस को, लानत भेजें इस पर। ख्वाह मुख्वाह जी कुड़ता है इस पर। मेरा ख्याल है आज आप इस हाजी को ही निशाना बनाएं। ऐसे खौफनाक लोग अपने लिए ऐशो आराम हासिल करने की खातिर अपने मुल्क की नई नस्ल को बर्बाद करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करते। जो मुल्क के जवान और हरारत से भरपूर लहू को मुंजमद कर देने पर तुले बैठे हों वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। वो लोग जो इंसानों से जिंदा रहने का हक छीन रहे हों, इनके साथ इंसानों जैसा सलूक करना इंसान और इंसानियत की तौहीन है। जनाब अली, हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है लिजी। हम आज रात इस अड्डे की ईंट से ईंट बजा देंगे और इस हाजी और इसके गुर्गों को ऐसे खौफनाक अजाब से गुजारेंगे कि देखने वाले कान पकड़ने लगेंगे और इबरत पकड़ेंगे उनसे। मैंने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ जनाब अली। कुदरत ने आपको अपने अमाल नामे को दुरुस्त करने का एक मौका फराहम किया है तो आप को इससे पूरा फायदा उठाना चाहिए। खुदा आपकी हिफाजत और मदद करेगा इस मामले में, लिजी ने मुझे समझाया। मैंने लिजी को खुदा हाफिज कहकर सिलसिला मुनक़ता करके रिसीवर क्रेडल पर डालते हुए गुलजमान से पूछा, वो फिरोज कहाँ है? वो अनवर कमाल और खान साहब के साथ शराफत साहब की तरफ गए हैं, वहाँ कोई गड़बड़ हो गई थी शायद, गुलजमान बोला। मैंने चौंक कर इसे देखा और पूछा, क्या मतलब, कैसी गड़बड़ हो गई है? इन्हें कैसे पता चला वहाँ किसी गड़बड़ का? ये तो मुझे मालूम नहीं कैसी गड़बड़ हुई है। कोई 1.5 घंटा पहले टेलीफोन किया था शराफत साहब ने, वो फोन सुनते ही चले गए थे। तुम क्यों नहीं गए इन लोगों के साथ? और अगर ऐसी ही बात थी तो इन्होंने मुझे क्यों नहीं साथ लिया? मैंने पूछा। वो कह रहे थे कुछ ज्यादा संगीन मामला नहीं है, जरूरत महसूस की वहाँ पहुँचने के बाद तो वो फोन करेंगे। इसके बाद मैं आपको साथ ले जाऊं इनके पास। अब इतना वक्त गुजर चुका है मगर अब तक तो फोन आया नहीं है इनका फोन ना आने से तुमने ये समझ लिया कि हालात इनके काबू में हैं, इन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल यही बात है, इसीलिए मैंने आपके आराम में मुखल होना भी मुनासिब नहीं समझा था। गुलजमान ने जवाब दिया, ये भी तो हो सकता है कि वो किसी बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो गए हों और इन्हें फोन करने का मौका ही ना मिला हो। नहीं जनाब ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इनकी तरफ से वो बिल्कुल ठीक हैं, नहीं तो हमें फोन जरूर करते। मैंने झुंझलाकर कहा, बेकार बातें मत करो, इस गुरु ने बहुत गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। हम लोग जिन हालात से गुजर रहे हैं इन हालात में ऐसी गफलत नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकती है। गुलजमान, अरे जलानी भाई मेरी बात का यकीन करें, जो आप समझ रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुलजमान ने इस तरह कहा और इसके चेहरे पर फैला हुआ इत्मीनान सबूत था इस बात का कि
وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں میرے دل کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا، طرح طرح کے خدشات میرے دل میں ابھر رہے تھے۔ میں نے گلزمان سے کہا گاڑی ہے کوئی؟ ہاں ہاں کیوں نہیں ہے، کیا آپ جانا چاہتے ہیں کہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں چلو گاڑی نکالو جلدی سے، میں بھی شرافت علی کی طرف چلوں گا، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہاں خیریت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اگر جانا چاہتے ہیں تو چلیں، میں روکوں گا نہیں آپ کو، ویسے میں سمجھتا ہوں ایسا ہے نہیں۔ گلزمان نے کہا خدا کرے تمہاری ہی بات ٹھیک ہو، مگر پھر بھی ہمیں جانا ضرور ہے وہاں، تم جا کر گاڑی نکالو، میں آبی کے پاس ہو کر آتا ہوں۔ جی اچھا جیسی آپ کی مرضی۔ اس نے دروازے کی طرف مڑ کر ادھر قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں آبی کے پاس جا پہنچا، وہ کمرے کے باہر ہی برانڈے میں بیٹھا چائے کی ہلکی ہلکی چسکیوں کے ساتھ فردوسی بیگم سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا لو بھائی جنتی بیگم، یہ تمہارا مستقبل بھی آ گیا ہے، اسے بھی چائے بنا کر پلاؤ بھائی۔ پھر وہ مجھ سے بولا ہاں بھائی جیلانی، ذرا یہ چائے پی کر تو دیکھ، لگتا ہے آج اس جنتی بیگم نے اپنی محبت کی ساری شیرینی گھول دی ہے اس میں۔ میں نے کہا نہیں یار، چائے تم لوگ ہی پیو، مجھے بالکل خواہش نہیں ہے اس وقت چائے کی۔ میں تو تجھے یہ کہنے آیا تھا کہ میں گلزمان کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، تو ادھر دوسری طرف جا کے بیٹھ جا، شاید لیزی کا ٹیلی فون آ جائے تو بات کر لینا تو اس سے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولا اوئے یہ تیری شکل پر زردی کیوں کھانڈ آئی ہے، خیر تو ہے نا، کوئی گڑبڑ شڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ کچھ پتہ نہیں یار، میں تو سو رہا تھا، ابھی لیزی کا ٹیلی فون آیا تو اٹھایا ہے۔ اس گلزمان نے اسی سے پتا چلا کہ فیروز خان اور انور کمال کو شرافت علی نے ٹیلی فون کر کے بلایا تھا، اس کے مکان پر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ فکر کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے یہاں سے گئے ہوئے، ابھی تک نہ تو ان میں سے ہی کوئی واپس آیا ہے اور نہ ہی کوئی خبر ملی ہے ان کی۔ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ ابھی جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا یہ کیا کہہ رہا ہے یار، اگر ایسا ہے تو چل میں بھی ساتھ چلتا ہوں تیرے، پتا تو کرنا چاہیے ہمیں ان کا۔ نہیں یار تو بیٹھ ادھر ہی، یہاں بھی ایک آدمی کا موجود ہونا ضروری ہے اور اس فردوسی بیگم کو بھی اکیلا نہیں چھوڑنا ہے یہاں۔ ٹھیک ہے یار، اس گلزمان سے کہہ دے وہ رہ جائے گا یہاں، میں تیرے ساتھ ضرور چلوں گا، آبی نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ فردوسی بیگم آبی کو ضد کرتے دیکھ کر بولی میری پرواہ نہ کریں آپ جیلانی، میں تمام دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤں گی، یوں بھی یہاں کون آتا ہے۔ ایسا نہ کہو فردوسی بیگم، تم ابھی پوری طرح جان نہیں سکی ہو انہیں جن سے اس مرتبہ واسطہ پڑ گیا ہے ہمارا، بڑے ہی دراز دست لوگ ہیں وہ، اور بنائی ان کی ایسی ہے کہ زمین کے پردوں میں چھپی ہوئی شے تک کو دیکھ لیتے ہیں آسانی سے۔ میں نے کہا یوں متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں آپ مجھے ان لوگوں سے، ایسے ہی روشن ضمیر ہوتے تو وہ اب تک یہاں آ چکے ہوتے کب کے، اور ہم سب لوگ یہاں پناہ گزین بن کر زیادہ دن نہیں گزار سکتے تھے۔ میں نہیں مان سکتی آپ کی یہ بات، فردوسی بیگم مضبوط لہجے میں بولی۔ خیر یہ تمہاری مرضی ہے، تم مانو یا نہ مانو، لیکن میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا، ایک آدمی یہاں رہے گا ضرور تمہارے پاس، چاہے وہ آبی ہو یا گلزمان، اور دیکھو ہمارے جانے کے بعد تمہیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا پھر اٹھتے ہوئے آبی سے بولا ٹھیک ہے جناب اسلم آبی صاحب آئیے اٹھیے، ہمیں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم دونوں باہر آئے تو گلزمان کار سٹارٹ کیے، سٹیئرنگ پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرے ساتھ آبی کو دیکھ کر وہ جلدی سے کار سے باہر آ گیا اور مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا کر آبی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا ارے آبی صاحب خدا کا شکر ہے آپ ٹھیک ہو گئے۔ آبی سے مسافہ کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر اسے پورے جوش کے ساتھ اپنے بازوؤں میں بھر کر بولا اوئے آ یار گلزمان کیسا ہے پیارے تو، تیرے بارے میں تو سن کر ہی میں گرویدہ ہو چکا ہوں، تیرا پرستار بن گیا ہوں یار جی۔ گلزمان آجزی سے بولا کیوں شرمندہ کر رہے ہیں آبی صاحب آپ مجھے، میں کوئی بڑا نامی گرامی آدمی تو نہیں ہوں۔ نہیں یار ایسا نہ کہہ، تو نے تو بڑے بڑے نامیوں کا رنگ پھیکا کر دیا ہے، ان کا سورج غروب ہوتا دکھائی دینے لگا ہے مجھے، جن کے نام کا شہرہ تھا 4
گلزار سو، اب تو وہ بھی تیرے گن گا رہے ہیں۔ میرے یار، آبی نے شرارت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا، وہ مجھے چھیڑنے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، بس اب معافی بھی دے دے، اس غریب کو کمبل ہی ہو کر رہ گیا ہے، تو چھوڑ اسے اور جلدی سے بیٹھ گاڑی میں، برباد کرنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس ابھی۔ وہ گلزمان کو چھوڑ کر الگ ہوتے ہوئے بولا، یہ ظالم سماج تو ہمیں 2 گھڑی کے لیے ملتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا یار۔ وہ اس سے الگ ہو کر کار کی پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر اندر جا گھسا۔ میں نے گلزمان سے کہا، گلزمان تم یہیں رک جاؤ بھائی، یہ آبی ضد کر رہا ہے میرے ساتھ جانے کے لیے، یہاں بھی کسی نہ کسی کو موجود رہنا چاہیے، ہم سب چلے گئے تو یہاں کون رہے گا؟ ٹھیک ہے جناب، آپ آبی صاحب کو لے جائیں اپنے ساتھ، ویسے بھی یہ کئی روز سے باہر نہیں نکل سکے ہیں گھر سے، وہ بولا۔ میں نے کار میں گھس کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی باہر لے آیا۔ کار تیزی سے شفاف سڑک پر دوڑتے ہوئے شرافت علی کے گھر کا فاصلہ بتدریج سمیٹتی جا رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا خداوند کریم سے کہ شرافت علی اور فیروز وغیرہ بخیریت ہوں، ان پر کوئی افتاد نہ آ پڑی ہو۔ آبی کو شاید میری یہ خاموشی اچھی نہیں لگی تھی، وہ پیچھے سے مجھے مخاطب کر کے بولا، جیلانی وہ انور کمال بتا رہا تھا کہ آسیہ یہیں کراچی میں موجود ہے، تو نے اسے طارق روڈ پر ایک دکان سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا؟ ہاں یار، دیکھا تو تھا میں نے اسے، لیکن اس تک پہنچ نہیں سکا تھا، وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے آدمیوں کے اس بحر بے کراں میں گم ہو گئی تھی۔ ماں جی ہر بار پوچھتی ہیں، کل وہ یہاں پہنچنے کے بعد تو میرا جینا دوبر کر دیں گی۔ میں اب تک انہیں جھوٹی تسلیاں اور دلاسے دیتا رہا ہوں، لیکن اب اس طرح زیادہ دن بات نہیں بن سکے گی یار۔ آسیہ کو اب تلاش کر کے لانا ہی پڑے گا ہمیں، اس کے لیے کراچی کا ایک ایک کونا کنگال ڈالنا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، کس طرح مل سکے گی، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ چل ہی چکا ہے کہ وہ کراچی میں ہے، اسے یہاں سے ڈھونڈ نکالنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے یار، آبی نے کہا۔ میں نے حیرانی سے کہا، کیا کہتا ہے یار تو؟ تیری نزدیک کراچی کوئی ایسی چھوٹی سی جگہ ہے جہاں کسی کو ڈھونڈ نکالنا ذرا بھی مشکل نہیں ہوتا؟ مجھے یوں لگ رہا ہے جیلانی کہ آئزک نے تیرے دماغ سے سارا گودا نچوڑ لیا ہے، آج کل تجھے اس کے سوا کچھ بھی سجائی نہیں دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے تیرا بھائی؟ کیا بتانا چاہ رہا ہے تو؟ مجھے ذرا صاف صاف بات کرنا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ۔ میں نے کہا، یار دیکھو، ہمیں 1-2 دن کے لیے شکار پور چلنا ہوگا، وہاں جا کر ہم اس تیری ڈپلیکیٹ یعنی جمیل کے ذریعے متھل گاؤں اور اس کے قرب و جوار میں کسی ایسے شخص کو تلاش کریں گے جو کراچی میں لاکھوں لاشاری کے دوستوں اور عزیزوں کو جانتا ہو۔ مجھے امید ہے کہ تھوڑی سی تگودو کے بعد بالآخر ہم ایسے لوگوں کے کچھ نام اور پتے ضرور حاصل کر لیں گے اور واپس آ کر آسیہ کا سراغ لگانا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم آنکھ بند کر کے آسیہ تک پہنچ جائیں گے۔ اب آئی کچھ سمجھ؟ آبی نے کہا۔ سچی بات یہ ہے یار آبی، میری سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آیا۔ لاکھوں لاشاری کے عزیزوں اور دوستوں کے پتے حاصل کرنے سے آسیہ تک پہنچنے میں کس طرح آسانی ہو جائے گی؟ ہم آنکھ بند کر کے اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ذرا مجھے سمجھاؤ تو۔ اوئے کیا ہوا ہے بھائی؟ تجھے لگتا ہے تیری عقل بالکل ہی گھاس چرنے لگی ہے ان دنوں؟ اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی کیا؟ تجھ کو پتہ نہیں ہے آسیہ صرف اپنے بچے کے لیے دیوانی ہو رہی ہے، اپنے بچے کے سوا اور کسی بات کی فکر نہ ہے۔ اس بچے کو حاصل کرنے کے لیے ہی وہ متھل گاؤں گئی تھی، اسی ہی کی خاطر اس نے لاکھوں کو قتل کرنے کے بعد ہمارے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا۔ یہ بات تو ہمیں بھی معلوم ہو چکی تھی کہ لاکھوں لاشاری کی بہن ہی کہ اس نے بچے کو کراچی میں اپنے کسی عزیز یا دوست کے پاس رکھا ہوا ہے۔ آسیہ نے وہاں رہ کر یہ پتہ کر لیا ہوگا کہ بچہ کراچی میں کس کے پاس اور کس جگہ ہے، یہ پتہ لگانے کے بعد ہی وہ کراچی آئی ہوگی۔ اب یہی پتہ کرنا ہے ہمیں بھی وہاں جا کر کہ آسیہ کا بچہ یہاں کس کے پاس ہے۔ یہ سمجھ لو جہاں اس کا بچہ ہے وہیں کہیں آسیہ بھی ملے گی، بچے کے پاس یا اس کے قرب و جوار میں۔ ایک بار اس جگہ پہنچ جائیں گے اس کے بعد آسیہ کو ڈھونڈ نکالنا مشکل نہ ہوگا ہمارے لیے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، یار تو نے ٹھیک ہی بات کہی ہے ابھی، مجھے تو اس کا دھیان ہی نہیں
تھا، اب تک وہاں وہ بھی موجود ہے یارو، وہی اپنا یار بچل ہماری مدد کرنے سے کبھی انکار نہیں کرے گا۔ البتہ ایک خدشہ ہے، پچھلی بار جب ہم وہاں گئے تھے تو ہم نے وہاں کے تھانے کو اپنی جان کا دشمن بنا لیا تھا، اس سے اگر سامنا ہو گیا کہیں تو پھر ہمیں وہاں ٹھہرنا ناممکن ہو جائے گا، اور اگر ہم ہاتھ لگ گئے اس کے تو پھر دوبارہ آسمان نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہاں یہ ذرا سی فکر والی بات تو ہے، لیکن مجھے امید ہے وہ لوگ ہماری طرف سے نا امید ہو کر ہمیں بھول چکے ہوں گے اب تک، اور پھر یہ خطرہ تو ہمیں مول لینا ہی پڑے گا۔ اگر آسیہ کو ڈھونڈ نکالنا ہے تو یہ رسک ضرور لینا ہوگا۔ آبی نے کہا ٹھیک ہے یار، وہ آج تک تو سالہ ہم سے ڈر کر اپنے خفیہ حصار کھینچ کر بیٹھ گیا ہے، ابھی چند دنوں تک ہمارا اس تک پہنچنا ممکن نہیں رہا ہے، لہذا اس دوران ہم کام نپٹا آتے ہیں شکارپور جا کر، کل ماں جی کے آنے کے بعد ہم روانہ ہو جائیں گے ادھر۔ میں نے کہا اس دوران ہم شرافت علی کے مکان کے قریب پہنچ گئے، میں نے گاڑی کی رفتار دھیمی کر دی اور گہری نظروں سے جائزہ لیتا نکلا چلا گیا، وہاں مجھے کسی گڑبڑ کے کوئی آثار نظر نہیں آئے تھے، ہر سو مکمل خاموشی تھی، پاس پڑوس کے مکانوں کے کئی بڑے گیٹ کے باہر کھڑے یا بیٹھے ہوئے جس طرح مطمئن اور بے فکرے دکھائی دے رہے تھے، اسے دیکھ کر تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہاں کسی طرح کی کوئی بد امنی بھی ہوئی ہوگی کبھی۔ میں ایک مکان کے سامنے کھڑے ہوئے دربان کے قریب گاڑی روک کر اس سے پوچھا کیوں بھائی یہاں کوئی شرافت علی صاحب بھی رہتے ہیں؟